ریڈ لائن خاکی کیسے ہو گئی؟ 9 مئی کو ہونے والے تشدد اور جلاؤ گھراؤ کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد کو پکڑ لیا گیا اور پھر ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ملتی۔ ایک کے بعد ایک پی ٹی آئی کا ڈائی ہارڈ رہنما جو چند دن پہلے چھین لیں گے آزادی اور عمران خان ہماری ریڈ لائن کا نعرہ لگا رہا تھا، ایک ایسے ہی اسٹیج پر میڈیا کے سامنے آیا، 9 مئی کے واقعات پر ندامت کا اظہار کیا، فوج سے محبت جتائی اور پی ٹی آئی سے راہیں جدا کی، یا اس کے کسی عہدے سے استعفیٰ کا اعلان کیا اور خاموشی سے چپ کی دنیا میں چلا گیا۔ نہ کسی نے وجہ پوچھی، نہ ہی کسی نے مناسب سمجھا کہ اسے بتایا جائے۔ جیسے ہی فوجی عدالتوں کی بات آئی، ریڈ لائن خاکی ہوتی گئی اور خوف کے بادل چھانا شروع ہو گئے۔ پہلے بھی لوگ ضمیر کی آواز سن کر یا دباؤ میں آ کر بچوں اور فیملی کو زیادہ وقت دینے کے لیے پارٹیاں چھوڑ یا بدل لیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ نہ صرف یہ بڑے پیمانے اور ایک خاص طرز پر ہوا بلکہ یہ مضحکہ خیز حد تک افسردہ بھی تھا، جس سے ریاستی جبر کا خوف صاف عیاں ہے۔ خوف کتنا ہے؟ پہلے گھر بیٹھ کر برا بھلا کہہ لیتے تھے، اب وہاں بھی بولنے سے ڈرتے ہیں۔ فریحہ تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، یہاں پر ان کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر ان کا اصلی نام لیا گیا تو کہیں وہ ان کی ملازمت بھی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو نان سٹاپ ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کچھ لکھیں گے، میسج کریں گے، حتیٰ کہ آپ لطیفہ بھی شیئر کرتے ہیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پکڑے ہی نہ جائیں۔ ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہے، ہر چیز انڈر کنٹرول ہے۔ یہ عام ورکنگ کلاس کی بات ہے جو کہ سیاسی اتھل پتھل میں کہیں نہیں آتی اور نہ ہی اس کا براہ راست حصہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ایک جانے والے ڈرائیور کو اٹھا کر لے گئے کسی ورکنگ کلاس کا شخص جو کہ پارٹی کا ممبر ہے یا اسے سپورٹ کرتا ہے، تو اگر وہ مظاہرے میں گیا تو اس کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ورکنگ کلاس میں بھی زیادہ خوف ہے اور مڈل کلاس کے لوگ تو بہت ہی انڈر کنٹرول آ گئے ہیں۔ انہیں لگتا ہے انہیں متواتر مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ جو سرویلینس ہیں، مانیٹر ہونے کا خوف ہے، اس وجہ سے ایسے لوگ جو پہلے اتنا بولتے تھے اب وہ بات کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ تشدد چلتا چلتا سینٹر میں آ گیا۔ یونیورسٹی آف لیورپول میں سیاسی معاشیات، تاریخ اور سوشیالوجی کے پروفیسر ڈاکٹر ایاز ملک سمجھتے ہیں تحریک انصاف پر جاری کریک ڈاؤن کو وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے، جس سے یہ ملک سمجھ آتا ہے کہ بہت عرصے سے جو ہمارے چھوٹے صوبوں میں جبر چل رہا ہے، اس جبر کا کچھ گلمپس، جھلک اب ہمیں پاکستان کے کچھ وسطی علاقوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی ریاست کے پاس سرویلین کی صلاحیت اب پہلے سے بہت زیادہ ہے، خاص طور پر نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بعد تو یہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے۔ اس پر عمل درآمد یا کارروائی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کس طرح واٹس ایپ اور فیس ریکگنیشن یعنی چہرے کی شناخت کے ذریعے سے فون کے سرویلین سے وہ لوگوں کا ٹریک ڈاؤن کا پتہ چلا رہے ہیں۔ اور یہ جبر یا ظلم ان جگہوں پر ہو رہا ہے جہاں کے لوگوں نے اس وقت خاموشی اختیار کی تھی، جب پہلے یہ سب کچھ کہیں اور ہو رہا تھا، یعنی ان متوسط یا اپر مڈل کلاس کے طبقات پر ایک سطح پر زور پڑا جو عام طور پر اس طرح کے آپریشن پر خاموشی اختیار کرتے تھے یا حمایت کرتے تھے۔ وہ ایک سطح پر اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کے ان حلقوں بھی ملٹرائز فارم کے خلاف بے چینی بڑھ چکی ہے۔ ایک تاثر بڑھتا جا رہا ہے جو اب بلوچستان، سندھ یا KPK میں نہیں بلکہ وہ پنجاب کے مرکز تک پہنچ چکا ہے۔ آسان زبان میں پرانا تشدد اب سفر کر کے سینٹر میں آ گیا ہے۔ خوف کی فضا اور سیاسی جماعتیں۔ ڈاکٹر ملک کہتے ہیں آپ خوف کی فضا کا اثر سیاسی جماعتوں پر ڈال سکتے ہیں، سیاسی انجینئرنگ کر سکتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ ضیاء دور میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، وہ ظلم اس سے کہیں زیادہ تھا۔ ان کے لیڈرز تک کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلی 2 سے 2.5 دہائیوں تک پاکستان کی سیاست بھٹو اور بھٹو کے نوٹ اس کے ارد گرد سٹرکچر ہو گئی۔ اس طرح نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کی جماعت کا ہر بندہ جیل میں ڈال دیا گیا اور ان پر اتنا پریشر ڈالا گیا، لیکن پھر بھی نون لیگ کو ووٹ پڑا، خاص کر کے سینٹرل پنجاب میں۔ حالانکہ اتنا دباؤ تھا، اس طرح MQM پر بھی دباؤ رہا، دھڑے بھی بنائے گئے، رینجرز کا آپریشن ہوا، فوج کا آپریشن ہوا، لیکن پارٹی اس وقت ختم نہیں ہوئی۔ پارٹی بعد میں اس وقت کمزور ہوئی جب وہ خود ہی اندر سے انتشار کا شکار ہوئی۔ اس طرح PTI کی سیاسی انجینئرنگ اور اس کی حمایتوں کو اٹھا کر مار کٹائی کرنے یا پارٹی پر اثر تو ہوگا، لیکن سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ملک کے باقی پارٹیوں سے ہٹ کر PTI کی سپورٹ بیس عمران خان کی پرسنلائز سپورٹ بیس شخصیت کا ووٹ ہے۔ پارٹی تنظیمی لیول پر اگرچہ مضبوط نہیں ہے، لیکن عمران خان کی وجہ سے اکٹھی ہے۔
ٹاپ آف دی لسٹ عدم برداشت۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں سیاست اور بین الاقوامی تعلقات پڑھانے والے ڈاکٹر سید قندیل عباس اس کو پاکستان کے سیاسی کلچر کی مناسبت سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی کلچر ہے اس میں ہم جمہوریت کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جو لبرل ڈیموکریسی کے انڈائریکٹ ہوتے ہیں جن میں ٹاپ آف دی لسٹ ٹالرنس برداشت ہوتی ہے، وہ جب تک برداشت نہ ہو جمہوریت کا مفہوم ہی نہیں ہوتا۔ ان کے خیال میں پاکستان کی کسی ایک جماعت میں بھی برداشت نظر نہیں آتی۔ لبرل ڈیموکریسی کے انڈائریکٹ کے طور پر جو برداشت کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ٹالریٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آف موسٹ ہیٹڈ اپوائنٹڈ، مطلب یہ کہ عام مخالفوں کو برداشت کرنا مفہوم نہیں رکھتا، بلکہ سب سے زیادہ نفرت زدہ لوگوں کو برداشت کرنا اصل بات ہے۔ پاکستان کے 75 سال سیاسی کلچر میں ہمیں یہ کبھی بھی کسی مرحلے پر نظر نہیں آیا۔ حالیہ کریک ڈاؤن میں بھی دونوں طرف سے برداشت ختم نظر آ رہی ہے۔ ایک تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں برداشت نظر نہیں آتی، اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں نے بھی برداشت نہیں دکھائی۔ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے۔ اس کی وجہ سے عمران خان اور ان کی حمایتیوں میں شدید ری ایکشن پیدا ہوا، اور جب ان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وجہ سے یہ کریک ڈاؤن ہوا، اور اس کریک ڈاؤن میں عدم برداشت ہمیں دونوں طرف نظر آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز، طویل المدتی اثرات پاکستان کے سیاسی کلچر کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کا آسان اور سیدھا حل یہی ہے کہ سب اسٹیک ہولڈر بیٹھیں اور پرامن حل سوچیں۔ فریحہ کہتی ہیں کریک ڈاؤن اتنا حقیقی ہے کہ بہت سے اسکولوں اور کالجوں کی بچیوں نے اپنے فونز کی سمیں نکال دی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں ٹریک کیا جا رہا ہے۔ مڈل ورکنگ کلاس میں ہر 5 سے 1 شخص ضرور متاثر ہے اور کئی حالات میں غائب ضرور ہوا ہے۔ اکثر طلبہ غائب ہیں، کچھ 1-2 دن بعد مل جاتے ہیں اور کئی ایک کا ابھی تک پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ معاشرے میں عجیب طرح کی فرسٹریشن ہے، وہ لوگ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ کی باتیں بڑے آرام سے کرتے ہیں جیسا کہ یہ کوئی روزمرہ کا کام ہے۔ وہ اس کی مثال دیتے ہوئے بتاتی ہیں کہ حال ہی میں ایک اسکول نے کلاس اور سماجی تقسیم اور برابری ایکویلٹی کا ایک پروجیکٹ کیا، اور اس میں زیادہ تر لوگوں نے ملک کے بارے میں فرسٹریشن اور ان ایکویلٹی کی بات کی کہ امیر اور بڑے لوگ سب مزے کر رہے ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے امیروں کے گھروں کو توڑنے پھوڑنے، ٹیکس نہ دینے اور احتجاج کرنے کی بھی بات کی، اور یہ سب عام مڈل اور لوور مڈل کلاس کے لوگ۔ ظاہر ہے اسکول نے یہ سب فرسٹریشن بھرے کلمات اپنی رپورٹ میں نہیں لیے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ایسی انیکوالٹی، عدم مساوات شاید ہی کبھی محسوس کی گئی ہوں۔ لوگوں کو اپنے لیے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، انہیں لگتا ہے اگر وہ احتجاج نہیں بھی کریں گے تو وہ مارے جائیں گے۔ تب بھی یہی حال ہوگا، جب لوگ تنگ آتے ہیں تبھی سڑکوں پر آتے ہیں۔ پیٹ بھری قوم کب سڑکوں پر آتی ہے؟ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ضیاء کے دور میں لوگ گھروں میں بیٹھے تو اسے برا بھلا کہہ لیتے تھے، لیکن اب تو وہ ایسا کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت باخبر ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں تو کوئی ایسی بات کہنے سے بھی ڈرتا ہے کہ پکڑے گئے تو نوجوانوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ نوبت کیسے آئی؟ ڈاکٹر اعظم ملک کہتے ہیں عمران خان کی پوری تحریک تقریباً گزشتہ 20 برس میں ابھری ہے۔ 90 کی دہائی سے 2000 کے عشرے میں اکنامکس لبرائزیشن کے تحت جو نئے طبقات ابھرے ہیں، ان کو جب سیاسی، معاشی اور معاشرتی ڈھانچے میں جگہ نہیں مل سکی تو ان کا اظہار عمران خان کی شخصیت کے ذریعے ہوا۔ اب اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ اس میں متوسط طبقات تو ابھرے جن میں عمران خان کی پارٹی کی بیس مڈل کلاس ہے، لیکن اس نے انہی مقتدرہ حلقوں سے اقتدار میں آنے کا سودا کیا جن میں فوج سرفرست، جس میں 2017 اور 18 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک طرح سے وہ ایک فطری اتحاد تھا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں سویلین اور ملٹری کا اتحاد زیادہ دیر نہیں چلتا، چاہے وہ جتنا بھی مضبوط ہو، کسی نہ کسی سطح پر آ کر وہ ٹوٹتا ہی ہے، اور اس کے ٹوٹنے کا خمیازہ ہم آج کل بھگت رہے ہیں۔ ڈاکٹر قندیل سے ایک اور زاویے سے دیکھتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو موومنٹ چلائی تھی اس کا نام بھی تحریک انصاف رکھا گیا تھا، اور موومنٹ جب چلتی ہے تو وہ خاص مطالبات کے ساتھ چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تحریک اور ایک سیاسی جماعت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریک خاص قسم کے مطالبات کے لیے چلتی ہے، جیسے مزدوروں کی تحریک، طلبہ کی تحریک، سرکاری ملازمین کی تحریک، جہاں وہ اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں، اس کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں۔ جب مطالبات پورے ہو جاتے ہیں تو وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے اور بعد میں اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا، جیسے ہمارے ہاں وکلا کی تحریک چلی تھی اور اس کا اب کسی کو یاد نہیں۔ عمران خان نے اپنی اس ایکٹیویٹی کا نام تحریک رکھا تھا، تحریک انصاف۔ 26 اور 27 سال کا وہ اس موڈ میں رہے کہ جب انہیں حکومت مل گئی تو وہ تحریک کے موڈ میں ہی رہے، اور اس تحریک والے موڈ میں احتجاجی سیاست اور سٹریٹ پالیٹکس زیادہ حاوی رہتی ہے۔ عمران خان جب تک اپوزیشن میں تھے اور جدوجہد کر رہے تھے، اس دوران ان کا جو انداز تھا وہ حکومت آنے کے بعد بھی
عموماً وہی رہا۔ ان کی تقاریر سن کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کنٹینرز پر چڑھے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم بننے کے لیے بھی وہ کنٹینرز پر ہی بولتے نظر آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انہیں حکومت سے نکالا گیا تو پھر بھی وہ وہیں تحریک والے موڈ میں رہے، لیکن اس پورے دور میں انہوں نے اپنی سیاسی کارکنان کی تربیت نہیں کی۔ تحریک والے ورکرز کی طرح ہی سوچ رہی، جو کہ اسٹریٹ پولیٹکس ہوتی ہے، جس میں جلسہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، کبھی کبھار توڑ پھوڑ شامل ہوتی ہے۔ حکومت سے نکلنے کے بعد 1 سال سے وہ اس موڈ میں ہیں، اور جو ان کا ورکر تھا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ورکر نہیں تھا، بلکہ وہ اس تحریک کا ورکر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب احتجاج ہوا تو وہ پرتشدد شکل اختیار کر گیا، خاص طور پر جب ملٹری تنصیبات یا حکومتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے جواب میں ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت رد عمل آیا۔ ڈاکٹر قندیل کہتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک خراب نہیں ہوتی، لیکن جو تحریکیں شارٹ ٹرم کے لیے آتی ہیں اس میں تشدد کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ اگر کوئی بھی تحریک انقلابی تحریک بن جائے تو یہ مثبت تحریک ہوتی ہے، اس کے مثبت اثرات ہوتے ہیں، اور جب یہ کامیاب ہوتی ہے تو اس کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، پھر وہ نظریاتی طور پر ایک سیاسی جماعت بن جاتی ہے، اور پھر وہ سسٹم میں تبدیلی لاتی ہے۔ تحریک کے دوران جو تشدد ہوا وہ تھیوریٹیکل جسٹیفائڈ، نظری طور پر قابل قبول ہے۔ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ کسی غیر منصفانہ نظام کے خلاف تحریک چلتی ہے تو اس میں اگر کوئی توڑ پھوڑ یا اگر کوئی مارا بھی جاتا ہے تو وہ جائز ہی کہلاتا ہے، لیکن وہ اس وقت جب تحریک کامیاب ہو جائے۔ عمران خان نے جب بھی کبھی اپنا موڈ ظاہر کیا وہ انقلابی تبدیلی کے حق میں نہیں تھے۔ ایک طرف تو وہ تحریک چلا رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ارتقائی عمل کی بات کرتے ہیں، اور ایک تضاد تھا۔ دیکھیں وہ 3-4 سال پاور میں رہے، اس دوران جو تبدیلیاں لا سکتے تھے انہوں نے اقتدار کے باوجود وہ اقدامات نہیں کیے، لیکن جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو ایسے مطالبات کرتے ہیں کہ ملک میں جوڈیشل سسٹم بدل دوں گا، میں جرنلزم میں یہ تبدیلیاں لے کر آؤں گا، اور وہی میں چور ڈاکوں لٹیروں کو اڑا کے رکھ دوں گا، ختم کر کے رکھ دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں اپوزیشن میں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ پاور میں تھے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بہت کم پاور سمجھوتے کیے۔ دوسری طرف ریحا کہتی ہیں پہلے سیاسی اختلافات ہوتے تھے، لیکن اب ہیٹ سپیچ، نفرت تمیز تقاریر بھی شامل ہو گئی ہیں۔ نوعمر بچے اور سوسائٹی اسے بڑا آئیڈیلائز کرنے لگی ہے۔ انٹلیکچوئل گرومنگ نہیں ہو رہی۔ 80 اور 90 کی صدی میں ایک رومانس سسٹم تھا، لوگ مارکسزم کی بات کرتے تھے، اس وقت پہلی دفعہ ایک جملے سنے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب آئیڈیولوجی رومانٹسزم نہیں بلکہ پرسنالٹی کلیش، شخصی ٹکراؤ ہے، جو کہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ فوجی عدالتیں، ماضی اور حال۔ ڈاکٹر ایاز ملک کہتے ہیں حال کو سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ ذرا 15 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی باضابطہ جمہوریت کا نیا دور، تو آپ دیکھیں کہ سن 2008 سے لے کر سن 2018 تک کا جو ایک عرصہ ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح باضابطہ جمہوریت آگے بڑھے گی اس طرح آپ کے شہری حقوق بھی آگے بڑھیں گے اور سماجی حقوق بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہوا اس کے الٹ، جس طرح ہم 2008 سے سن 2013 میں آئے اور 13 سے 18 میں آئے تو باضابطہ الیکشن تو ہوتے رہے، لیکن آپ کی جمہوری سپیس ختم ہوتی چلی گئی۔ وہ اس کی مثال میمو گیٹ سے دیتے ہیں، جس میں بہت سی سویلین پارٹیوں نے کردار ادا کیا تھا۔ یہ غیر جمہوری قوتوں کے پاس ہی گئے، انہوں نے ملٹری کورٹس کو منظور کیا۔ جنرل مشرف کو بھگانے کے طریقے کو دیکھ لیں، ایکسٹینشن کو دیکھ لیں، ملٹری کورٹس دیکھ لیں، سنجرانی والے معاملے کو دیکھ لیں۔ اس میں ہماری تمام مقتدرہ پارٹیوں یا تو فوجی مینورنگ کو اپروو کیا، یا اس میں آمادگی کا اظہار کیا، یا پھر اس میں خود ایکٹیو حصہ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس نام نہاد جمہوری دور میں فوج کے سامنے جب سر تسلیم خم کیا تو اب وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ اب بالکل ایسے غیر اعلانیہ مارشل لا والا معاملہ ہے، جب آرمی ایکٹ بلوچستان، پختونخوا وغیرہ میں استعمال ہو رہا تھا تو آپ خاموش تھے، جب جبری گمشدگیاں فاٹا میں ہو رہی تھیں تو آپ خاموش تھے، اور اب آپ کے اوپر بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے سب ذمہ دار ہیں نواز شریف، زرداری اور عمران خان۔ عمران خان کے دور میں ہی ادریس کھٹک پر ٹرائل چلتا رہا، اس وقت کوئی نہیں بولا، اور اب آپ پر ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا۔ پرسنالٹی کلٹ اور جماعتیں۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ اس صورتحال کے عمران خان خود کتنے ذمہ دار ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہونے کے ناطے ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے لاتعداد یو ٹرن سے اور اپنی تقاریر میں متضاد باتیں کر کے لوگوں کے ذہنوں میں دوسرے سیاسی، جمہوری اور بعد میں فوجی اداروں کے خلاف نفرت نہیں بھری؟ کبھی اسلامی ٹچ، کبھی امپورٹڈ حکومت اور کبھی امریکی سازش کا ورد کیا؟ پہلے ہر چیز کا کریڈٹ لیتے رہے اور جب اقتدار سے نکلے تو ایک دم کہہ
دیا مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیا گیا۔ پہلے سابق جنرل باجوہ کو قوم کے باپ کی طرح کہا تھا اور اس سے بڑا جمہوری لیڈر کوئی نہیں تھا، پھر یکدم وہ سب کے سب غیر جمہوری دشمن بن گئے۔ سیاسی لیڈر پر تو چاہیے کہ اس کا اثر ہو، لیکن ان کے فینس بیس اس سے قطعی متاثر نہیں ہوئی۔ انہیں عمران کا 180 ڈگری کا زاویہ بدلنا کوئی برا نہیں لگا، کیونکہ ان کے لیے تو صرف وہی مسیحا ہے، صادق ہے، امین ہے۔ کیا یہ کلٹ فالوئنگ سیاست کے لیے کوئی اچھی خبر ہے؟ ڈاکٹر ایاز ملک سمجھتے ہیں کہ کلٹ فینز میں نظریاتی نہیں بلکہ شخصیت سے جذباتی لگاؤ کا رواج آپ کے سیاسی کلچر اور سیاسی سمجھ بوجھ کے لیے کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ وہ کیا حالات ہیں جس میں کلٹ پیدا ہوتا ہے۔ سماج میں وہ کس قسم کی بیگانیت اور بے چینی، عدم مساوات ہے جس میں الطاف حسین پیدا ہوتا ہے، یا اس میں ایسے بحران پیدا ہوتے ہیں جس میں سے عمران خان جیسا رہنما ابھرتا ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دبا تو دیں گے، آپ پارٹی کی ہائی اور مڈل لیول لیڈرشپ کو کاٹ دیں گے، لیکن کور بیس نہیں متاثر ہوگی، کیونکہ وہ پرسنلائز قسم کی ہے، وہ ان حالات سے پیدا ہو رہی ہے جن کا علاج پاکستان میں کسی بھی مقتدر قوت کے پاس نہیں ہے۔ آج اگر عمران خان ہوگا تو کل خادم رضوی ہوگا اور پھر کوئی اور ہوگا۔ ویسے اور آج سیاسی کلچر بھی اچھا نہیں ہے، لوگوں کی وفاداری افراد کے ساتھ نہیں سسٹم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے؟ سیاسی اور معاشی بحران کا تعلق۔ ڈاکٹر ایاز ملک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی بحران ملک کے معاشی حالات سے جڑا ہوا ہے۔ وہ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں پاکستان کی معیشت 2 حصوں پر قائم ہے، ایک دنیا بھر کے استعماری ممالک کو، خاص پر امریکہ کو اپنی لبرل بھیجنا چاہتا کہ زر مبادلہ آئے، اور دوسرا اپنی سروس بیچنا، خاص طور پر فوجی سروس۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی دلچسپی پچھلے 10-15 سال سے اس پورے خطے میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ایڈ والا معاملہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہمارا معاشی بحران تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے اور ہر حکومت کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، اور IMF کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کے بعد غیر مقبولیت بڑھتی ہے۔ اس میں اگر کوئی فرشتہ بھی آ جائے تو غیر مقبول ہو جائے گا، اس لیے حالات اس طرح کے ہیں کہ اپوزیشن میں جو بھی ہوگا وہ پاپولر ہوگا۔ کئی سالوں سے پرورش پانے والے وسیع تر معاشی اور معاشرتی بحران سے جو سیاسی تصادم یا سیاسی موومنٹ کا تعلق بنتا ہے وہ اس خاص نہج تک پہنچ چکا ہے۔ اپنی بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سیاسی بحران تو ہے ہی، لیکن معاشی بحران جو پچھلے 50 برس سے پم رہا ہے اور پچھلے 10-15 سال سے، وہ اتنا خطرناک ہے مقتدرہ کے پاس اس کا کوئی حل ہی نہیں۔ ابھی IMF کا پروگرام چل رہا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک اور IMF کے پروگرام کی طرف جانا پڑے گا، اس کے بعد وہی ہوگا جو آپ غریبوں کے لیے تھوڑا بہت جمرات، سبسڈی یا ویلفیئر تھی، آپ کو اس سے بھی ختم کرنا پڑے گا۔ مہنگائی مزید اوپر ہو جائے گی، اس سے جو بے چینی، بیگانیت پیدا ہوگی، اس سے آپ کا سیاسی بحران جاری رہے گا۔ الیکشن ہو کہ نہ ہو، عمران خان ہو یا نہ ہو، آپ کا سیاسی بحران مضبوط طریقے سے جڑا ہوا ہے آپ کے معاشی بحران سے۔ یہ معاملہ اب سیاست سے بڑھ کر سماج اور معاش کا معاملہ ہو چکا ہے۔ معاملہ سماج کا ہو یا معاش کا، لیکن ایک بات اٹل ہے، تشدد کے لیے چاہے 0 ٹالرنس ہو، لیکن جب تشدد کو تشدد کے ذریعے ہی ختم کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر کچھ نہیں ہوگا بلکہ معاملہ اور بڑھ جائے گا۔ اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ مل بیٹھ کر بات کرنے سے چیزوں کا حل نکلتا ہے، چاہے وہ قلیل المدتی ہوں یا طویل المدت۔